اس پہ اثر نو ذرا غور کریں اور سوچیں کہ اس کی کیا کوئی اور وجوہات بھی ہیں؟ بالکل ہیں۔ بڑی خبر اس سمے کی مل رہی ہے امریکہ کے فلاڈیلفیا سے، جہاں پر ایک مسجد پریسر میں گولی باری ہوئی ہے۔ The incident took place at a Muslim gathering amid Eid al-Fitr celebrations. More than 30 gunshots rang at the Eid al-Fitr gathering of over 1,000 people. فلاڈیلفیا میں عید منانے کے دوران کئی لوگوں نے وہاں پر آ کر گولی باری شروع کی۔ افسوس والی بات ہے کہ امید کی کوئی کرن نظر نہیں۔ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں ایک تو فوج ہے جو یونیفارم پہنتی ہے، اس کے علاوہ پھر ہم نے جیش، لشکر، سپاہ وغیرہ بننے کی اجازت دی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو جیش، لشکر، سپاہ ان سب کا مطلب فوج ہی ہوتا ہے۔ تو یہ کتنی فوجیں پاکستان کو چاہیے؟ وہ آج ٹی ایل پی والے نہیں ہیں طاہر صاحب، وہ جو رضوی برادران ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر لوگ آپ سے پیسے مانگیں، قرضہ جن کا آپ نے دینا ہے تو انہوں کو آیا جو مزائل غوری، آج انہوں نے نیا حل غوری آیا دے، تو آج انہوں نے نیا حل نکال دیا طاہر صاحب۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ کا ایک ہی حل ہے، جہاد۔ سر، ساری دنیا اس وقت بھارت سے بات چیت کر رہی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کی اکانومی، فارن پالیسی، ہر چیز جس طرح آگے بڑھی ہے، مگر پاکستان کے ٹرمز ٹھیک ہونے میں نہیں آ رہے۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں بھی جو ہے وہ پہلے کہا جاتا تھا جی برادرلی اسلامک کنٹری ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن افغانستان بھی اب ہم سے ناراض ہے۔ پاکستان کے جتنے پڑوسی ہیں وہ سبھی پاکستان سے آخر ناراض کیوں ہیں؟ ہیلو فرینڈز، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ امریکہ کے فلاڈیلفیا شہر میں عید کے جشن کے دوران ہنسا کی گھٹنا سامنے آئی ہے۔ عید کے جشن کے دوران 2 گٹوں میں ہوئی گولی باری کی گھٹنا میں 3 لوگ گھائل ہو گئے۔ یہ جانکاری پولیس کی طرف سے دی گئی ہے۔ گھٹنا کے سمے سبھی لوگ رمضان کے ختم ہونے کا جشن منا رہے تھے، تبھی یہ گھٹنا ہوئی۔ حالانکہ پولیس کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ گولی باری کی یہ گھٹنا عید الفطر کی پارٹی کو نشانہ بنانے کے لیے کی گئی تھی۔ پولیس آیوکت کیون بیتھل نے میڈیا سے کہا، دوپہر کے سمے جب قریب 1000 لوگ ایک پارک میں رمضان کے انتم دن کا جشن منا رہے تھے، تبھی قریب 30 گولیوں کی آوازیں سنی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی جانکاری کے مطابق پارک کے بھیتر 2 گٹ تھے جس کے بیچ گولی باری کی ایک گھٹنا ہوئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس گھٹنا کے بعد دوشیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ساتھ ہی 5 بندوقیں بھی برآمد کی گئی۔ آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا، تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ نہیں سر، ہتھیار نہیں اٹھا سکتے کی بات نہیں ہو رہی تھی، یہ ہو رہا تھا کہ وہ ہتھیار اٹھا نہیں رہے۔ وہ جس طرح سے ان کو ہینڈل کرنا چاہیے ٹی ٹی پی کو، اور افغان بارڈر پہ جو کچھ ہو رہا ہے، سیاسی فیصلہ ہے نا آرزو، وہ ان کا سیاسی فیصلہ ہے۔ یہ معاملہ یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس ملٹری کیپیبلٹی نہیں ہے۔ اگر وہ چاہیں تو ختم کر سکتے ہیں ہر گروپ کو، اور اس سے لڑ سکتے ہیں اس کے خلاف۔ یہ ان کی فوجی صلاحیت کا فقدان نہیں ہے، اور یہ ایک سیاسی فیصلہ ان کا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم جیسے بہت سارے لوگ پاکستان میں مدتوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی فیصلے عسکری قیادت کو نہیں کرنے چاہیے۔ عسکری قیادت کو ایسی سویلین قیادت کے تابع ہونا چاہیے جو بڑے بڑے سیاسی اور اقتصادی فیصلے کر سکے۔ اور یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے کہ ہم ہر دہشت گرد گروہ کو، چاہے اس کا کوز کچھ بھی ہو، مبینہ کوز کچھ بھی ہو، چاہے وہ اسلام کے نام پہ منظم ہو رہا ہو، چاہے وہ کسی اور نام پہ منظم ہو رہا ہو، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ دیکھیے، ریاست کو مستحکم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ایک فوج ہو۔ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں ایک تو فوج ہے جو یونیفارم پہنتی ہے، اس کے علاوہ پھر ہم نے جیش، لشکر، سپاہ وغیرہ بننے کی اجازت دی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو جیش، لشکر، سپاہ ان سب کا مطلب فوج ہی ہوتا ہے۔ تو یہ کتنی فوجیں پاکستان کو چاہیے؟ پاکستان کو ایک منظم فوج چاہیے جو سویلین حکومت کے تابع ہو، جو پارلیمنٹ کے فیصلوں کے مطابق عسکری کارروائیاں کرے، اور اس کے علاوہ کوئی اور کردار ادا نہ کرے، تاکہ وہ کردار بہتر طور پہ ادا کر سکے جس کے لیے اس کو ٹرین کیا گیا ہے، جس کے لیے اس کو اکوپ کیا گیا ہے۔ سر، ساری دنیا اس وقت بھارت سے بات چیت کر رہی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کی اکانومی، فارن پالیسی، ہر چیز جس طرح آگے بڑھی ہے، مگر پاکستان کے ٹرمز ٹھیک ہونے میں نہیں آ رہے۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں بھی جو ہے وہ پہلے کہا جاتا تھا جی برادرلی اسلامک کنٹری ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن افغانستان بھی اب ہم سے ناراض ہے۔ پاکستان کے جتنے پڑوسی ہیں وہ سبھی پاکستان سے آخر ناراض کیوں ہیں؟
بڑی طویل گفتگو ہے. پاکستان کے بہت تاریخی فیصلے ہیں جنہوں نے ایک کے بعد ایک غلط فیصلہ کیا گیا. دیکھیے جب امریکہ نے مجاہدین کی حمایت کی سوویت یونین کے خلاف تو وہ جنگ ساری دنیا کی جنگ تھی جب تک سوویت یونین افغانستان میں موجود تھا. جب سوویت یونین افغانستان سے چلا گیا تو اس وقت پاکستان کا کردار یہ ہونا چاہیے تھا کہ باقی ساری دنیا کے ساتھ مل جل کر افغانستان میں ایک مخلوط حکومت بنواتے اور افغانستان کو مستحکم کرنے کی کوشش کرتے. اس کی جگہ پاکستان نے پہلے فیصلہ کیا کہ ہم گلبدین حکمت یار کو وہاں مسلط کریں گے جو کہ ایک متشدد نظریے کے حامی تھے. پھر اس کے بعد طالبان کی حمایت کی. اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ یعنی 9/11 کا حملہ ہوا نیو یارک وغیرہ میں. اس کے بعد امریکہ آ گیا. تب بھی پاکستان کو موقع ملا کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ وہ سارے گروہ جو اس نے منظم کیے. مگر پاکستان میں سوچ بڑی ہی محدود تھی. ہمیشہ یہ سوچ تھی کہ بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے. ہم اپنے ازلی دشمن سے نمٹنے کے لیے یہ سب مجاہدین تیار کر رہے ہیں. افغان جہاد میں ہم نے حصہ سوویت یونین سے زیادہ بھارت کو افغانستان سے نکالنے کے لیے ادا کیا. اس کے بعد کشمیر میں جہاد شروع ہو گیا. پھر وہ ان میں سے چند جہادی جو ہیں وہ کشمیر سے آگے بڑھ کے خود بھارت پہ حملہ آور ہونا شروع ہو گئے. پارلیمنٹ پر حملہ ہوا. ممبئی کا دہشت گردی کا واقعہ ہوا. اچھا اس سب کی وجہ سے جو سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوا وہ یہ کہ اب بھارت میں ایک بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو کہتے ہیں ہمیں پاکستان سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہماری تو زندگی گزر رہی ہے. ہماری تو زندگی سنور رہی ہے. ہماری تو معیشت بہتر ہو رہی ہے. لیکن پاکستان کی مجبوری یہ ہے کہ پاکستان نے جو دنیا کے فطری قسم کے قوانین ہیں ان کی ایک طرح سے خلاف ورزی کر دی. فطری طریقہ دنیا کا یہ ہے کہ سب سے زیادہ تجارت اپنے پڑوسی ملکوں سے کی جاتی ہے. امریکہ کے سب سے قریبی تجارتی پارٹنر کون ہے؟ میکسیکو اور کینیڈا. یورپین یونین میں سارے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ تجارت کرتے ہیں. آسیان کے جو ممالک ہیں جنہیں ایشین ٹائیگر کہا جاتا تھا وہ سارے کے سارے اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ زیادہ تجارت کرتے ہیں. چین کے ساتھ تجارت کرتے ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر کون ہے؟ امریکہ. اس کے بعد یورپین یونین کے ممالک. چین پاکستان سے بہت کم چیزیں درآمد کرتا ہے. پاکستان کی برآمدات اگر بڑھنی ہے تو وہ اب اپنے خطے میں ہی بڑھ سکتی ہیں افغانستان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ. پھر اگر پاکستان افغانستان کے لیے بھارت کو راہداری دے, سینٹرل ایشیا کے لیے بھارت کو راہداری دے تو آئل کی پائپ لائنیں بن سکتی ہیں, گیس کی پائپ لائنیں بن سکتی ہیں سینٹرل ایشیا سے لے کے انڈیا تک پاکستان سے گزرتے ہوئے. پاکستان کو اس کی رائلٹی مل سکتی ہے. لیکن ہم تیسری چوتھی جماعت سے بچوں کو اسکول میں کیا پڑھانا شروع کرتے ہیں؟ ہم ان کو پڑھانا شروع کرتے ہیں کہ بھارت ہمارا ہمیشہ کا دشمن ہے. اب جب آپ اس طرح کی سوچ پیدا کریں گے تو پھر چھوٹی چھوٹی باتیں, معقول باتیں, مثلا تجارت, اگر آپ کو یاد ہو تو جب آصف زرداری صدر تھے, یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے, اس وقت پاکستان نے فیصلہ کیا تھا کہ بھارت تو پاکستان کو بہت سال پہلے موسٹ فرینڈلی نیشن جو ہوتی ہے تجارت کی, MFN, وہ پاکستان کو دیا جا چکا ہے.